جماعت اہل سنت انتہائی ممتاز اور معروف شخصیت استاد العلماء فخر المدرسین علامہ قاری نذیر احمد صاحب سعید.
دشمن کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اپنوں کو خالی کیسے لوٹائیں گے؟ میرا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، میں خطیب بھی نہیں ہوں، ادیب بھی اور نقیب بھی نہیں ہوں۔ سبزی بیچنے والا پرانے کپڑے پہن کے بھی آئے، رنگ بھی نہ ہو کا بھی صحیح نہ لگاتا ہو، لیکن اس کی ریڑھی پر سبزی اچھی ہو نا تو لوگ خرید کر لیتے ہیں کہ سبزی صحیح بیچ رہا ہے، مال اچھا ہے۔ میرے لباس، عمر اور لب و لہجے کو نہ دیکھو یہ کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جو مجبور ہیں وہ سبحان اللہ نہ کہیں، جو مسرور ہیں وہی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں ماسٹر منیر احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے مصطفیٰ نے پسند کیا اور مصطفیٰ کی محفل منعقد کی۔ میں محفل کے برکات کے متعلق چند باتیں عرض کر کے میں پھر پڑھی آیات پر تبصرہ کروں گا۔ اللہ کی توفیق سے میں پوچھتا ہوں وہ بیمار کیسا ہوگا اکرم صاحب جنہیں رسول پوچھنے آئے؟ اگر ہوٹل پر بول سکتے ہو، ادھر نہیں بولو گے تو پھر تمہیں افسوس ہوگا۔ کمال وقتی بات کی نہیں ہے، جو ہفت زبان میں وقتی کرتا ہے، کمال تو اس کا ہے جس کی زبان پر خدا کا ذکر ہو، محمد کا درود ہو جائے، خدا کا ذکر ہو، محمد کا درود ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بیمار کیسا ہے جسے رسول پوچھنے ہیں؟ کائنات کیا تندرستیاں، اب تو ناز خان بھی خدمت کر رہے، کمال کی بات ہے۔ آج ان کا نمبر ہے۔ میں پوچھتا ہوں لاکھوں تندرستیاں اس بیمار پر بیل بول دیں جس بیماری کے بعد رسول پوچھنے ہیں تیرا کیا حال ہے، کیا حال ہے تیرا؟ وہ کیسا بیمار ہوگا جسے مصطفیٰ جس کے گھر میں آئے؟ میرے آقا فرماتے اٹھتے نہیں ہو تم، آقا فالج کا مریض ہوں نہیں اٹھ سکتا، فرمایا میں رسول بھی آ جاؤں اب بھی بیماری رہ جائے۔ میرے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا، جسم پر پھیر دیا اور جاتے جاتے چادر دے گئے۔ خیال کرنا کوئی اور نہیں آیا، رسول ہی آیا تھا۔ چادر رسول دے گئے، فرمایا اٹھنا تو یہ خیال کر دینا اور نہیں آیا تمہارا رسول ہی آیا ہے۔ اٹھے تو نہ بیماری تھی نہ پریشانی تھی، ٹھیک ہو گئے۔ وہ کیا فرماتے ہیں جسے رسول کی چادر نہیں ہوگی؟ کیسے چادر ہوگی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرا پرانا کپڑا ہو جائے، پرانا کپڑا اروڑی پر ہوگا، گلی کے اندر ٹکڑے ہو جائے گا، رسول کی چادر رسول کے جسم کے ساتھ لگ جائے، نہ قرآن کو فنا ہے، نہ محمد کے لباس کو فنا ہے۔ قرآن قدیمی کتاب ہے، فنا نہیں ہو سکتی، اور جب تک قرآن ہے محمد کی چادر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب تک قرآن ہے محمد کی چادر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھتا ہوں یہ بات میں بات کو عرض کروں گا، مجھے یہ بتا دیں جس کے جسم پر رسول کا ہاتھ پھر گیا وہ کیسا جسم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ارے یہ تو انسان کا جسم ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں کپڑا آ جائے۔ انس بن مالک کے گھر رسول کی دعوت تھی، وہ کیسا گھر ہوگا جہاں رسول آئے ہوں گے؟ یا اللہ جنہیں تو توفیق نہ دے بولنے کی وہ نہ بولے، تو نے اگر زبان عطا کی نہیں بولتی، پھر ان کی مقدر کی بات ہے۔ گھر بن کر چھتوں کو اپنی آواز سے اٹھانے والوں، اللہ کے نبی کو کوئی قیمت نہیں ہے اس زبان کی، وہی قیمت ہوگی زبان کی، اسی زبان کی قیمت ہوگی جس زبان پر محمد کا ذکر آ جائے گا۔
انس بن مالک نے دعوت کی رسول تشریف لائے. یہ رسول کی دعوت ہے, سرکار کی توجہ کی دعوت ہے نا. میرے آقا نے کھانا کھایا. انس کا گھر کیسا ہوگا جہاں رسول آئے ہیں. ماننا پڑے گا کائنات میں اللہ کی قسم رسول جیسا کسی کا پیر نہیں ہو سکتا, صدیق جیسا محمد کا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. کیسے رسول, پیر کیسا ہے, رسول ہے. اور یاد رکھو, میں آپ کا خیال کر کے کہہ رہا ہوں, ہم کتے پالنے والے پیر کو ہرگز نہیں مانتے. ہمارے نزدیک وہی کامل پیر ہے. اذان ہو تو پیر مسجد میں نظر آئے, صبح کے بعد پیر کی نظر ہو تو اللہ کے قرآن پر ہو. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا علی سے تعلق نہیں ہے, اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے. ہم نام کے عاشق نہیں ہیں. علی کو راضی کرنا ہے تو آج کے بعد تحیہ کر لو, تمہاری نماز قضا نہ ہو. اور حسین کو اگر راضی کرنا ہو تو تحیہ کر لو, تلاوت قرآن ناغہ نہ ہو. اللہ اکبر. انس بن مالک کے گھر حضور تشریف لائے. انس فرماتے حضور نے کھانا کھایا اور دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے. یہ انس کا صحابی کا عقیدہ دیکھو. انس بن مالک فرماتے ہیں وہ رومال, ہر کپڑا ہم اس دور میں کھار وغیرہ صابن جو بھی استعمال ہوتا ہوگا اسی سے صاف کرتے. یہ رومال جب میلا ہو جاتا تو تندور میں ڈال دیتے. تندور اس رومال کو صاف ستھرا کر کے باہر نکال دیتا. دنیا کی آگ حیا کر رہی ہے. ارے تندور کی آگ حیا کرتی ہے, یہ رومال محمد کا ہے. میں کہتا ہوں کپڑے پر مصطفیٰ کا جسم لگ جائے اسے تو آگ نہیں جلاتی, اور جس کو محمد کا بستر مل جائے مصطفیٰ کا جسم لگ, وہ کیسے خاتون ہوگی. رسول کا بستر مصطفیٰ پر علی اور مرتضیٰ فرماتی ہے. علی کے متعلق دو جملے کہہ دوں اکرم بھائی اور اختر بھائی. حلال مشکلات کلی, علامہ ہر جلی و خفی, علی ولی گر مولا علی, کعبے کے گوہر, فاطمہ کے شوہر, حسنین کا ابا, نبی کا ویر, سنیوں کا پیر. سنو نبی کے نزدیک تمہارے میرے علی کا مقام کیا ہے. علی کو نبی تہجد کے لیے جگانے آتے. علی اگر روٹ جاتا محمد منانے آتے تھے. تہجد کے لیے نبی علی کو جگانے آتے. علی سے پیار ہے تو اونچا کہہ دو سبحان اللہ. علی کو نبی تہجد کے لیے جگانے آتے. علی اگر روٹ جاتا تو محمد منانے آتے. دو جملے اور بھی کہہ دیتا ہوں. علی کا پورا گھرانہ شہداء کا ہے. علی پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت. اللہ کے لیے زندہ رہے, اللہ کے لیے گئے. زندگی کا محور اللہ کی رضا تھی علی کے لیے. اور جملہ سن لو, کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے دشمن ہیں, نہیں. سنو, علی کی محبت میں جینا عبادت, اور علی کی محبت میں مر جانا شہادت ہے. علی کی تو یہ سمجھتا تھا اختر صاحب کے ساتھیوں کے جانے سے شاید ذوق بھی ساتھ گیا ہے. خود گئے ہیں, ذوق ادھر چھوڑ گئے ہیں. الحمدللہ ابھی ہے ذوق. سنو, علی کو فقط ولی کہہ دینا. اختر صاحب علی کو فقط ولی کہہ دینا سنی کا عقیدہ نہیں ہے. علی بھی ولی, علی کے در کا نوکر بھی ولی, علی بھی ولی, غوث کتب یہ بھی ولی, علی بھی ولی. علی کے پاؤں سے جو تلووں سے مٹی لگتی ہے ہم تو اس کو بھی ولایت کا درجہ دیتے ہیں. پھر علی اور غلام کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. علی ولی گر مولا علی, علی وہ ہے جہاں سے ولایت بانٹی جاتی ہے.
علی وہ ہے جہاں سے ولایت بانٹی جاتی ہے. یہ مانتے ہم علی مولود کعبہ ہے، لیکن علی کو عزت کعبے کی وجہ سے نہیں ملی. ہمارا عقیدہ ہے کعبے کو علی کی وجہ سے عزت ملی ہے، کعبے کو علی کی وجہ سے عزت ملی. میں ڈر کر نہیں کہتا، محمد کا ہر غلام کعبے سے بہتر ہے. حضور فرماتے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ آدم منک، کعبہ میری امت کا ولی تجھ سے بہتر ہے. ارے ہر ولی کعبے سے بہتر ہے، علی کعبے سے بہتر کیوں نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت امام حسین. علی فرماتے ہیں رسول مجھے بچپن اپنے ساتھ سلاتے، اور نبی پاک کا پسینہ بچپن میں میرے جسم کے ساتھ لگتا تھا، اور میرے جسم سے نبی کے پسینے کی خوشبو آتی. میں پوچھتا ہوں علی نبی کے ساتھ سوئے تو عظمت ہے نا. اور جو خاتون جسے مصطفیٰ کا بستر مل جائے، یہ نبی کی ہم مثل تلاش کر رہے ہیں. نبی کھاتے پیتے چلتے پھرتے شادی کے ہماری طرح ہے. میں کہتا ہوں جسے مصطفیٰ کا بستر مل جائے، قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرا حبیب جس کو تیرا بستر مل جائے چاہے وہ لونڈی کیوں نہ ہو، کائنات کی کوئی عورت اس کی مثل نہیں ہو سکتی جسے محمد تیرے نکاح کی نسبت. تیرے نکاح، جو تیرے نکاح میں آ جائے اس خاتون کی مثل کائنات کی کوئی عورت. نبی کا بستر مل جائے تو مثلیت ختم ہو جاتی ہے. تم رسول کی مثل کہاں سے تلاش کرتے ہو؟ اور یہ بھی ذرا سنو، قرآن کہہ رہا ہے نبی کے نکاح میں آئے وہ مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں، پاکستان کی ماں کا دشمن جنتی نہیں ہے. جو مومنوں کی ماں کا دشمن ہو جنت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ عائشہ کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی قسم مومنوں کی ماں ہے. حضرات یہ مانا ایک نقطہ اور بھی یاد کر دوں. یارو نبی پاک نے بیواؤں سے نکاح کیا. قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ کہنے والا کافر ہے. شہید کی شہادت کے بعد 4 مہینے 10 دن گزر جائے تو غیر کا نکاح ہو سکتا ہے شہید کی بیوی سے. ہم نے مانا نبی کی بیوی سے تو نکاح ہو جاتا، اس لیے کہ نبی کی وفات کے بعد بیوہ ہوئی، نکاح کیوں نہیں ہوا؟ قرآن نے جواب دیا، مولوی فتویٰ نہ لگا. شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی سے نکاح تو تب ہو کہ بیوہ ہوتی. بیوہ تب ہوتی کہ نبی کی موت کو قرآن موت تسلیم کرتا. بیوی پھر ہوتی نہ موت تسلیم کی ہے، نہ بیوی بیوہ ہوئے ہے، نہ غیر کا نکاح ہو سکتا. نبی کی بیوی تو بیوہ تب ہوتی جب نبی کی موت کو قرآن تسلیم کرتا. تم کیسے کہتے ہو؟ اور اختر صاحب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک جملہ اور دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین، نبی ہے خاتم النبیین. نبی کے بعد قیامت تک اور نبی بولے نا نہیں آئے گا. رسول کو اگر موت آ جائے، جتنی دیر موت آئے گی خانہ نبوت میں نبوت کس کی رہی ہے یہ تو بتا دیں. خانہ نبوت میں نبوت کس کی تھی؟ ارے نبوت کا خانہ تو کبھی خالی نہیں ہو سکتا. نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو خانہ نبوت میں کوئی نبی ہوتا تبھی تو نبی اور ہوتا نا. خانہ نبوت تو خالی نہیں ہو سکتا. ارے نبی کی موت کو مانتے ہو تو نبوت کا خانے میں بتاؤ نبی کون تھا؟ نبی کی موت ہوئی نہیں، آئی اس لیے تاکہ امت کی موتوں کا خیر ہو جائے، بھلا ہو جائے. رسول کو موت اس لیے آئی ہے تاکہ برکت حاصل کروں اور نبی کی موت کے ساتھ کہ امت کی موت کی خیر ہو جائے. بیٹھے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. علی المرتضی سنو، یہ بستر محمد پر ازواج ٹھہری تو ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بستر کی بات چلی، 2 باتیں عرض کر کے میں جا رہا ہوں آگے. ہر زوجہ کے گھر محمد کا بستر بنا ہوا ہوتا تھا. ہر زوجہ کے گھر رسول کے لیے مخصوص بستر تھا. رسول آ کے بیٹھتے.
میں کہتا ہوں اس زوجہ کے لیے معراج ہوتی جس زوجہ کے گھر میں مصطفیٰ رہتے تھے. ہر بیوی کو انتظار ہوتا رسول کی باری ہمارے گھر میں کب ہوتی. ام حبیبہ زوجہ رسول ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے, باپ کافر ہے, بیٹی مومنوں کی ماں ہے. مکے کا رئیس تھا نا, دولت کی دھج بھی تھی, دنیاوی جاہ و جلال بھی تھا. بڑے نخرے کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر آیا. باپ کا مقام ہے نا بیٹی کے گھر. سیدھا اس بستر پر گیا جو رسول کے لیے ام حبیبہ نے بنا کر رکھا تھا. ادھر بیٹھنے لگا. سنو یارو, اللہ کی قسم بیٹی ہے, ادھر باپ ہے. وہ مکے کا رئیس ہے, بستر ہے محمد کا. کہہ رہی ہے ابا تیرا مقام ہوگا. ام حبیبہ کہہ رہی ہے تو مکے کا رئیس ہے, خبردار بن جانا, اس بستر پر نہیں بیٹھنا. یہ بستر محمد ہے, رسول کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ادھر نہیں بیٹھ سکتا تو بستر مصطفیٰ نہیں بیٹھ سکتا. کیسا بستر ہوگا. اور حضرت علی کو نبی پاک نے شب ہجرت بستر پر سلایا نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور دوستو, اللہ کے رسول کی محبت میں آنسو بہ جائے, بخشش ہو جائے گی. ذکر مصطفیٰ میں آنسو آ گئے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے پاک نبی نے ہجرت کی رات علی کو بستر پر سلایا. علی میری بستر پر سو جاؤ. علی کو بستر دیا. بستر والا محمد صدیق کے ساتھ گیا ہے. علی کو بستر ملا, صدیق کو بستر والا محمد ملا, عائشہ کو بستر بھی ملا ہے, بستر والا محمد بھی ملا ہے. فاطمہ وہ ہے جسے نبی کا بستر ملا ہے علی کا. عائشہ وہ ہے جسے نبی کا بستر ملا ہے. علی کی برات آئی ہے نبی کے گھر, اور نبی کی برات گئی ہے صدیق کے گھر. اللہ اکبر. ذرا خیال کریں, کسی کے متعلق کچھ نہ کہنا. پڑھے لکھے ماسٹر صاحب کی طرف سے یہ پروگرام ہے. ممتحن ماسٹر صاحب ہو, بی اے کے سٹوڈنٹ امتحان دے رہے ہوں, وہ امتحان کے بعد پرچہ بھی وہی حل کرے. نمبر لگائے, کوئی نہیں کہہ سکتا ماسٹر منیر صاحب آپ نے کیا کیا ہے, نمبر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں جناب میں نے امتحان لیا, پاس ہوئے, نمبر میں نے لگائے. ماسٹر منیر صاحب جس پرچے کا حل کرے اور نمبر لگا دے, کوئی نہیں انکار کر سکتا. اور جس کا امتحان خالق لے کر کہے میں نے نمبر لگا دیے, کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ جس کا امتحان. اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں اخبار پڑھ کر ہوٹل پر بیٹھ کر رسول کے کسی غلام کے متعلق یہ کمی پیشی کر سکو. قرآن کہہ رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اے میرا نبی, ہم نے ہر تیرے غلام کے امتحان لیا ہے. میں خدا کہہ رہا ہوں سارے ہی پاس ہیں. خدا جس کو پاس کرے, تو کون فیل ہو کرنے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کو بستر پر سلایا. 77 چک میں اعلان ہو جائے اللہ نہ. ویسے تو ماشاءاللہ امن ہی امن ہے. کیوں جی, امن ہی ہے نا, کوئی ہے خطرہ؟ بس یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر صبح تک باہر نہیں جا سکتے, جیب میں پیسے نہیں رکھ سکتے, موٹر سائیکل پر سفر کرنا گناہ ہوگا. یہ امن نہیں ہے. کاش زمانہ ہوتا عمر بن خطاب کا, تلوار لے کر مدینے کی گلیوں کی گشت کر رہا ہے. عمر کا زمانہ ہوتا ہے, اسلام ہے, دین ہے. عمر بن خطاب مدینے کا شہر ہے, رات کا وقت ہے. حضرت عمر بن خطاب گلی میں گشت کرتے ہیں تراویح پڑھ کر. سارے سو گئے, عمر جاگ رہا ہے. گئے تو رونے کی آواز نہیں گھر سے. عمر بن خطاب نے کہا بیوی اپنے بچوں کو چپ کرا دو, محمد کا شہر ہے, صبح کا ٹائم ہے, سحری کا ہونے والا ہے, تیرے گھر سے رونے کی آواز مدینے میں آ رہی ہے. آگے خاتون کیسی تھی؟ کہا میرے بچے عمر کو رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہا 3 دنوں کے ہم بھوکے پیاسے ہیں, یتیم بچے, میں بیوہ ہوں. کہا عمر کو کیا پتا تمہارے گھر میں بھوک ہے؟ فرمایا محمد کی مسند پر کیوں بیٹھا تھا اگر عمر کو ہمارے رونے کا پتہ نہیں تھا. رسول کے زمانے میں تو کتا بھی بھوکا نہیں رہتا. مسند رسول پر بیٹھ کر ہمیں بھوکے ہونے کا پتہ نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب بیت المال میں جاتے ہیں, دروازہ کھولتے اپنے کندھے پر بوری اٹھائی, یہ خلیفۃ المسلمین ہے, اٹھایا, روٹی پکائی, خاتون کے آگے روٹی رکھی, بیوی اور بیوی نے اور بچوں نے, یتیم بچوں نے کھانا کھایا. بیوی نے ایسے ہاتھ پر دوپٹہ رکھ کے, یہ شرم حیا کا ایک طریقہ ہے,
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ عمر کی بجائے، اسے نہیں پتا یہ نوکری کرنے والا کون ہے، عمر کی بجائے میرا وقت کا خلیفہ یہی ہوتا۔ عمر کی چیخ نکل گئی، زمین پر گر گئے۔ جواب کا بی بی جس عمر کو گالی دے رہی ہے وہی عمر تو تیری روٹیاں پکا رہا ہے۔ خاتون نے کہا اے بی بی جب تک تو معاف نہیں کرے گی خدا کی رحمت سایہ نہیں کر سکتی۔ میں معافی چاہتا ہوں، عمر کو معاف کر دے اللہ واسطے۔ یارو کیسا دور تھا، عمر بن خطاب کھانا پکا کے دے رہا ہے۔ آج ہم نے اذانیں دے کر ایک سے جان چھڑائی ہے اور تکبیروں سے بھی ان سے جان نہیں چھوٹی نظر آتی، تکبیروں سے بھی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ سزا ہے دنیا میں، اللہ کی ذات سے ہم نے رخ پھیر دیا۔ اعلان ہو جائے 77 تک میں چور ہے، علامہ بیروی صاحب مجھے بتا دے رات کو کچھ سوئے گا؟ علی المرتضیٰ نبی کے بستر پر سوئے ہوئے۔ کسی نے پوچھا علی نیند آئی تھی؟ تلواریں چاروں طرف ہیں، چور ہے تو نہیں سوتے جب پتہ ہو کہ قاتل کھڑے ہیں؟ علی نیند آئی تھی؟ سنو اپنے علی کا جواب، اور اللہ کی ذات پر کیسے یقین ہے پھر عقیدہ بناؤ۔ علی المرتضیٰ فرماتے جتنی مزے کی نیند آج رات میں سویا تھا کبھی اس سے پہلے آرام سے نیند کبھی نہیں کی۔ علی دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، کیسے سو گئے تھے؟ نیند کیسے؟ جواب سنو، علی المرتضیٰ نے کہا میرے نبی نے کہا نا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، کل میری امانت ادا کر کے آنا۔ مجھے یقین تھا ایک اسرائیل نہیں سارے ملائکہ آتے علی کو نہیں مار سکتے، کل کی خبر مصطفیٰ نے مجھے دے دی تھی، کل کی خبر۔ علی کا عقیدہ ہے رسول کل نہیں قیامت تک کے لیے جانتے ہیں۔ وہ کلمہ رسول کا پڑھ کر کی کہے رسول کو کل کا نہیں پتا، کیسا ظالم شخص ہے۔ کل سے میں ایک حدیث دے کر آگے نکلتا، سنے میرے آقا فرماتے فواللہ لا تسالونی شیئا فیما بینک و بین الساعة الا نبأتکم بہ۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، رسول فرماتے مجھے اللہ کی قسم ہے آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں محمد یہاں بیٹھے تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ قیامت تک تو رسول خبر دے رہے ہیں، اور بعد قیامت کی بھی مصطفیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان کا تعلق قیامت تک ہے نا، اول سے لے کر قیامت تک۔ حضرات محترم، یہ محفل میلاد ہے۔ وہ بزرگ کی میں بات سنی جنہیں رسول پوچھنا ہے، وہ فرماتے من قصد موضعا یکرہ فیہ مولد النبی فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، فرمایا کسی زمین پر مصطفیٰ کی محفل میلاد ہو اور تم ارادہ کر کے وہاں جانے، علماء بھی نعت خواں بھی سارے حضرات ارادہ کر کے ادھر جانا ہے، فرمایا وہ ماسٹر منیر کا گھر نہیں ہے، فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں محمد کا میلاد ہو جائے وہ گھر ان کا ہے، باغ جنت کا بن۔ یہ جس زمین پر مصطفیٰ کی محفل ہو وہ جنت کا گھر ہے۔ زبان کیسی ہوگی، دل کیسا ہوگا جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، زبان پر دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے آیات پر پورا تبصرہ نہیں کر سکوں گا، اللہ پاک نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر رسول نبی مبعوث فرمائے۔ مخلوق اور مبعوث میں فرق تھوڑا، مخلوق کسے کہتے ہیں، مبعوث کسے کہتے ہیں؟ مخلوق وہ ہے جو عالم ارواح سے ہے، مبعوث وہ ہے جو خدا کی پاک بارگاہ سے ہے۔ ساری کائنات عالم ارواح سے آئی ہے، محمد خدا کی پاک بارگاہ سے آیا ہے۔ آمنہ بی بی تو گزر کا ہے نا مصطفیٰ من اللہ، در حقیقت محمد اللہ کی پاک بارگاہ سے آیا۔ یہ ایک فرق ذہن میں رکھنا، مخلوق عالم ارواح سے آتی ہے، مبعوث خدا کی پاک بارگاہ سے آتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق اپنے لیے آتی ہے، محمد کائنات کے لیے آتا ہے۔ ارے مبعوث وہ ہے جو کائنات کے لیے آئے۔ اور مخلوق کا تیسرا فرق یہ ہے، مبعوث میں مخلوق نیا پیدا شدہ ہوتا ہے، اور مبعوث کسے کہتے ہیں؟ نہ پک ڈنڈی ہو، نہ سولگ ہو، نہ شاہراہ عام ہو، نہ میل ہو، نہ کو ہو، ایک وہ ہو اور ایک وہ ہو۔ ساری کائنات بعد کو
ساری کائنات بعد کو، محمد کائنات سے پہلے ہے۔ ابھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعویٰ ہو دلیل نہ پیش کر سکوں، میں بڑی سادگی کے ساتھ دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرا نبی ساری کائنات سے افضل ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا خدا ہے۔ اس مصطفیٰ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری وکلہم من نوری، کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پھر میرے نور سے پیدا کیا۔ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، تخلیق کے اعتبار سے میں محمد پہلے ہوں، بعثت میں سب کے بعد ہوں۔ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ یہ بھی حدیث ہے، بڑی سادی سی بات کر دو۔ پہلا انسان بشر ہے، بشریت کی ابتدا، اس سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے۔ ہم سب کا باپ آدم ہے۔ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ میرا اور آپ کا باپ کس دن پیدا ہوا؟ باپ سے پیار ہے تو یہ سب کا باپ ہے۔ آدم پاک جمعے کے دن پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام 8 دن تنہا رہے، گھر نزدیک نہیں ہے، تنہائی کی زندگی ہے، تنہا بندوں سے پوچھے۔ آدم علیہ السلام اکیلے رہے، نہ کاروبار، نہ کوئی جنس، نہ تجارت، کچھ نہیں ہے، اکیلے آدمی آدم۔ مولوی آج بھی کہہ رہا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نزدیک نبی اور چوڑے کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ مانے تو چوڑے کی مان لے، نہ مانے تو نبی کی نہ مانے۔ اور اس نے غلط کہا ہے، دعا کرنا بڑی بات ہے، نبی اگر خیال کر لے تو کعبے بھی بتلا دی جاتے، خیال کرنے سے کعبہ بھی۔ دیکھا ہوگا مسجد آبادی ختم، کنویں ختم ہو گئے، مسجد کھڑی ہے، پوچھا جاتا ہے مفتی صاحب، بتائیں اختر صاحب کہتے ہیں کنواں یہ مسجد ختم کر دے، شہید کر دے، مولانا صاحب آپ بتا دیں، جواب آئے گا مسجد قیامت تک رہے گی، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ ہم مسجد نہیں اٹھا سکتے، رسول راضی ہو جائے تو کعبہ بھی اٹھا دیا جاتا ہے، بدلا دیا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہاں 2-3 نکتے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کائنات کو رب دیکھتا ہے، رسول کو کہہ رہا ہے، اللہ فرما میں دیکھ رہا ہوں، تم چہرہ پھیرتے ہو آسمان کی طرف۔ نبی کا مقصد القبلہ تھا، القبلہ اس میں معرفہ ہے، معرفہ میں تعین ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جواب سنے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، حبیب تمہارا مقصد قبلہ کعبہ بن جائے۔ میں الکعبہ کو نہیں جانتا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، محبوب جدھر منہ کر دے ہم کعبہ ادھر بنا دیتے۔ قبلۃ اس میں نکرہ استعمال کیا، جدھر تو منہ کرے ہم کعبہ ادھر بنا دیتے، جدھر تو منہ کرے ہم کعبہ ادھر بنا، قبلۃ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، رسول ادھر منہ کر کے کھڑے، ادھر اب کعبہ ادھر، امام آگے آئے گا نا، جماعت ہے، چلتے چلتے ادھر رسول ادھر مقتدی، ایک مقتدی امام کے ساتھ ہو تو دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا کرے، اگر پیچھے مقتدی آ جائے تو امام آگے چلا جائے، یک بارگی کے ساتھ قدم اٹھائے، زمین پر گھسیٹ کر نہیں، ایک بار قدم اٹھائے تاکہ مصلی پر پہنچے، مقتدی ساتھ والا ادھر کھڑا ہو جائے۔ یہ اگر قدم گھسیٹ کر لائے گا تو ہمارے کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے ایک قدم اٹھا کر اگر دوسرا اٹھائے تو نماز ختم۔ ادھر رسول چلتے چلتے ادھر آئے، رسول کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ عمل کثیر ہوا۔ اور پھر صحابہ نے لقمہ بھی نہیں دیا، کسی حدیث سے ثابت کر دیں، لقمہ بھی نہیں دیا، قبلہ سے رخ پھر جائے، نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ قبلہ کو چھوڑ کر رسول کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یارو کمال کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوران نماز تحویل قبلہ ہوا، ظہر پڑی جاتی، عصر کے وقت اللہ کعبہ بدلا دیتا تاکہ عمل کثیر نہ ہوتا، شک نہ ہوتا۔ باری تعالیٰ تو نے دوران نماز تحویل قبلہ کیوں کیا؟ جواب ہے بندو، اس لیے کہ میرے نزدیک وہی عبادت ہے جہاں رسول کی رضا ہو جائے۔ 2 رکعتوں میں رسول کی رضا ادھر، نماز ادھر، رسول ادھر راضی ہے میں نماز ادھر پڑھواؤں، میرے نزدیک وہی عبادت ہے جہاں مصطفیٰ کی رضا ہو جائے۔ میں وہ نماز نہیں کہتا، محبوب وہ نماز ہی نہیں ہے جہاں محمد کی رضا نہ ہو جائے۔ رسول ادھر راضی ہو تو میں نماز ادھر کرا دوں،
میرے نزدیک عبادت وہی ہے جہاں مصطفیٰ کی رضا ہو جائے. ایک بات نقطہ ذہن میں رکھنا, لقمہ کیوں نہیں دیا؟ آج بھی اس مسجد کے امام بھول جائے تو مقتدی کا حق ہے. بڑے سے بڑا مولوی ہو غلطی کر دے سبحان اللہ اکبر کہہ دے. یہاں صحابی سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ لقمہ دے دیتے. لقمہ اس لیے نہیں دیا, صحابہ کا عقیدہ دیکھو, فرمایا اس لیے لقمہ نہیں دیا کہ ہم رسول کو بھولنے والا جانتے تو لقمہ دیتے. رسول ہمارا غلطی کبھی نہیں کرتا. لقمہ تو تب دیا جاتا جب بھول جائے, رسول کب بھولتے ہیں؟ اس لیے صحابہ لقمہ نہیں دیتے. اچھا قبلہ سے رخ پھر کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. حبیب ہم نے تحویل قبلہ اس لیے کیا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کعبے کو کون چھوڑتا ہے, کعبے والے کو کون چھوڑتا ہے. ہم نے صحابہ کو دیکھا, کعبے کو چھوڑ دیا مگر محمد کو نہیں چھوڑا. تو دعا مصطفیٰ نے تو نہیں کی, خالی خیال کیا تو قبلہ بدل گیا. آدم علیہ السلام نے دعا نہیں کی میرا ہم جنس ہو, کہیں ثابت کر دے. خیال کیا کوئی تو ہوتا. اللہ پاک نے اگلے جمعے ہمارے باپ پر نیند کا غلبہ آیا, سوئے, کھبی پسلی سے اللہ نے اپنی قدرت سے ہماری ماں کو پیدا کیا. میری ٹھیک مجھے پتہ ہے انشاءاللہ میری ماں, اب تک میں نہیں بولا, اب تم چپ کر کے بیٹھو. اللہ اکبر. سنیں, کھبی پسلی سے ہماری ماں پیدا ہوئی, دیکھا تو سامنے خاتون ہے. مولوی اپنی ماں کو جب تک اخوائے نہ باہر نہیں آتا, ہماری ماں پیدا ہوئی آدم کو بھی نہیں پتا. دیکھا تو بڑی حسینہ جمیلہ عورت خاتون بیٹھی ہے. خیال کیا جنس کو جنس سے میلان ہے نا, قرب حاصل کرنے کے لیے خیال کیا. جو میں نے دعویٰ کیا نا آدم سے بھی پہلے ہے. خیال کیا قریب جاؤں, اللہ نے فرمایا آدم تیری بیوی ہے, پہلے حق مہر ادا کر. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کہیں باب آدم کی طرف منسوب نہیں کرنا. آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا مولا کریانے کی دکان تو نہیں ہے کہ میں 2 کلو بادامیں لے کر اپنی بیوی کو پیش کر دوں. کدھار کا علاقہ نہیں ہے, چمن نہیں ہے, کوئٹہ بھی نہیں ہے, مولا کھیت بھی نہیں ہے, کیا دوں؟ کچھ تو ہے نہیں, کیسے حق مہر ادا کروں؟ سنو 2 باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا آدم میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, میرے نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ. 10 سبحان اللہ. جی جی بالکل ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد ہی باہر بیٹھن لگے تھے, پھر شاگرد کدھر جان گے؟ نہیں سرکار نہیں, کوئی نہیں سرکار. 10 مرتبہ درود پڑھ. میرا طرف خیال کریں, میں اور آپ حلالی تو نبی کے درودوں سے ہوئے نا. حق مہر ادا نہ ہو تو درود کیسے بیوی حلال؟ حق مہر تو لازم ہے نا. حق مہر کیا ہوا؟ محمد کا درود ہوا. جو اللہ کی قسم نبی کے درودوں کو نہیں مانتا وہ حلالی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو درودوں کو مانتا ہے وہی حلالی ہو سکتا ہے. حلالی بننا چاہتے ہو, درود کا انکار کرتے ہو. ایک نقطہ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ درود, آدم پاک نے درود کیا پڑھا تھا؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد پر رحمت بھیج. اب میں نے جو دعویٰ کیا مجھے یہ بتا دی, اس وقت اگر محمد کا وجود نہ تھا تو آدم نے دعا کس کے لیے مانگی, رحمت کس نبی کے لیے مانگی؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد پر رحمت بھیج. اگر وجود رب مصطفیٰ نہ تھا تو اللہ نے آدم سے رحمت اللہ نے کیوں منگوائی؟ جس کے وجود پر رحمت مانگی گئی. ماننا پڑے گا. اللہ کی قسم نبی تھے, آدم سے درود پڑھوا کے بتا دیا. خیال کرنا کہ یہ نہ کہہ دینا کہ اول مخلوق آدم ہے. ارے آدم تو مصطفیٰ پر درود پڑھ کے بتا رہے ہیں میں گلگارے میں تھا, محمد اللہ کے نظارے میں تھا. میرے کان میں کچھ کہا گیا ہے, میں کہتا ہوں ان کی ذرا پاس خاطر ہو جائے. بڑی محبت والے بچے ہیں, اللہ ان کو سلامت زندہ رکھے.
اختر صاحب نے کافی دنوں سے مجھے پابند کیا تھا. سنیں اللہ نے ایک دستور کا ذکر کیا. جاءتہم رسلہم بالبینات. بالبینات نہیں ہے, بالبینات. اے اللہ, اے حبیب, میرا ایک قانون ہے, جس نبی کو کائنات میں نے بھیجا اس نبی کو معجزات دے کر, نبی معجزات لے کر آئے, اور ہم نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا ہے. اللہ کے قرآن سے پتہ چلا کوئی نبی معجزات سے خالی نہیں آیا. ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کی. کسی کو 9, کسی کو 12, کسی کو 19, کسی کو 30, کسی کو 99. باری آمنہ کے لال کی, محبوب رب ذوالجلال کی, بے کسوں کے کس کی, لاوارثوں وارث کی, اللہ کے یار کی, احمد مختار کی, فیعت المسلمین کی, راحت للعاشقین کی, شفیع المذنبین کی, رحمت للعالمین کی, خسرو خوباں کی, سیاح لا مکان کی, عزیز مصر سامدیت کی, مالک مملکت احدیت کی, اللہ کے یار کی, احمد مختار کی, امت کے غمخار کی. فرمایا پیارے, تجھے دوست نہ بناتا, حبیب نہ کہتا تو پھر حساب کر لیتا. شریکوں سے تو حساب ہوتا ہے, حبیب سے بھی کسی نے حساب کیا ہے. یا تو یاری چھوڑ دوں یا حساب چھوڑ دوں. حبیب یاری تو چھوڑتا نہیں, حساب چھوڑ دیتا ہوں. ہر نبی کو حساب کر کے کمالات دیے. تمہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر. اس پر ایک دلیل پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. قرآن کی آیات بھی پڑھی تھی, اور یہاں نزاکت میں بتا دوں کہ اللہ نے انا کیوں فرمایا, انی کیوں نہیں کہا, کیا ضرورت ہے, یہ وقت کی بات ہے. انا آتیناک الکوثر. اس سورت کی 36 تفسیریں ہیں, 36. امام مجاہد شاگرد ہے عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس شاگرد ہے مصطفیٰ کا, اور مصطفیٰ شاگرد ہے خدا کا. نبی اور تابعی کے درمیان ایک واسطہ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس نبی کا شاگرد ہے. پوچھو علماء سے, حفظ کرنے والے تو آنکھیں بند کر کے یوں سارے لاتے ہیں, مگر کتابیں پڑھنے والے, دیکھنے والے, جب تک استاد کا چہرہ نہ دیکھے سبق سننا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. کیسا عبداللہ بن عباس مقدر والا ہے, نبی کو دیکھتا بھی ہے, مصطفیٰ کی کلام بھی سن رہا ہے. کتنی بار دیکھا ہوگا. اور نبی کس سے دعا کیسے لی. میرے آقا فرماتے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ, اللہ میرا شاگرد ہے عبداللہ بن عباس, اسے قرآن حدیث کا علم عطا کر دے. نبی کی دعا ہو گئی. اب عبداللہ بن عباس کا عقیدہ سنو. فرماتے لوزانی وقال بعیر لا وجدت فی کتاب اللہ, میرا اونٹ مکے کے پہاڑوں میں چرنے جائے, مہار کسی درخت کے ساتھ لٹکا کے آ جائے, وہ 50 میل کا ہو یا 10 میل سفر ہو, میں ادھر تلاش کرنے جاؤں, پھر رسول نے پڑھایا کیسے مجھے. فرماتے ہیں لا وجدت فی کتاب اللہ, اونٹ مہار اتنے سفر پر جیسے اونٹ والا پل ہے, ادھر بیٹھ کر قرآن کھولوں گا تمہیں گم شدہ مہار قرآن سے تلاش کر. جس کو رسول پڑھائے اس کا علم اتنا ہے, تو جس محمد کو خدا نے پڑھایا ہے اس کا علم کتنا رسول نے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, ابو بکر جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کون ہے جس نے رسول کو دیکھا؟ جو رسول کو دیکھے اس کی مثل نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے, اس کی مثل کیسے ہو سکتا؟ رسول کو دیکھنے والے کی مثل ہے, خدا کو دیکھنے والے کی مثل کہاں سے تلاش کرتے. سنو کیا تفسیر میرے آقا نے سمجھائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, رسول نے سکھائی عبداللہ بن عباس کو, اور عبداللہ بن عباس نے امام مجاہد کو. فرماتے ہیں اے الخیر کلہم, اے الخیر کلہم. کوثر کا معنی کہ حبیب خیر کل میں نے تمہیں عطا کر. خیر کل یہ تاکید معنوی ہے, گرامر کے اعتبار سے تاکید لفظی نہیں, تاکید معنوی. کل کے باہر کوئی چیز نہیں رہتی. حبیب ہم نے خیر کل تمہیں دے دی. میں 2-3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں, علم خیر ہے یا جاہل ہونا خیر ہے؟ علم خیر ہے. دونوں میں سے جاہل اور علم ہو تو خیر کس میں ہے؟ علم سے. اللہ نے خیر جب کل دی محبوب کو, علم کل. ایک ہے بصارت, ایک ہے نہ دیکھنا. خیر کس میں؟ بصارت. تو بصارت خیر ہے, خیر دی ہے کل, بصارت بھی کل. ایک ہے سماعت, ایک ہے نہ سننا. سماعت میں خیر ہے, خیر دی ہے کل, تو سماعت بھی کل.
ایک ہے اختیار، ایک ہے بے اختیاری. خیر ہے اختیار میں، خیر دیا کل، اختیار بھی کل. معنی کیا ہوا حبیب؟ ہم نے آپ کو علم بھی کل، اختیار بھی کل، سماعت بھی کل، بصارت بھی کل. سولو سو نصف نہیں کہا، کل لو. اچھا ایک سوال کے بعد جواب الفاظ ختم. اللہ فرماتا ہے نا تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. کہتے دیکھو بریلیوں کا عقیدہ دیکھو، اللہ نے سب کو دیا، علم بھی اختیار بھی، خود خالی ہو گیا. اللہ دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی تو قادر ہے نا. کبھی حکومت ہوتی ہے، کبھی قیدی بن جاتے ہیں. تو یہ کہاں ثابت ہے کہ اللہ نے سب کو دے کر واپس لیا؟ فرمایا ہر ایک کو دے کر واپس لیتا ہوں، یار کو جو کچھ دیا ہے پکا ہی دے دیا. دلیل کیا؟ فرمایا جو کچھ محبوب ہم نے دیا بطور ہیبہ کے دیا، بخشیش کے. آپ کو علم، اختیار، سماعت، بصارت کل دے دی ہے. اور دیا ہے اے میرا حبیب کس کے ذریعے سے؟ بطور ہیبہ. یہ ہیبے کا معنی یہ ہے کہ یہ رومال اللہ میں دے کر واپس لے رہا ہوں، کہیں پکے نہ ہو جانا. یہ بات سمجھا رہا ہوں. یہ رومال دے دوں اس کو، اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز دے دیں تو ہیبہ ہو جائے گا نہ قابل واپس، کیونکہ سودا ہو گیا. اگر رومال دے دوں یہ مجھے کچھ نہ دیں